ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں کے برابر ہے۔ 65 کی جنگ جب نادانی میں چھڑی تب بھی اس قسم کے افسانے سننے کو ملتے تھے۔ ہندو والا دیس جو ہمارا پڑوسی ہے اور جسے ہم دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہیں، کہیں آگے چلا گیا ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو صحیح نظریات سے لیس سمجھتے تھے، پتہ نہیں کس گڑھے میں پہنچ چکے ہیں، اور گڑھے سے نکلنے کی ہمیں کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی۔ ان کا کمال نہ اپنا زوال سمجھ آ رہا ہے، اور ملت کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو اغن کل سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں کچھ بتا نہیں رہے۔ ہر روز کی خبر یہی ہوتی ہے کہ مسائل ستان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تسلی البتہ ہے کہ ایٹم بم ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ایٹمی قوت کا استعمال کہاں کیا جائے۔ قومی خزانے میں پیسہ خاصا کم رہ گیا ہے، لیکن کاش ایٹمی قوت اس کمی کو پورا کر سکتی۔ معیشت کا برا حال ہے، لیکن ایٹمی قوت سے معیشت نے ٹھیک نہیں ہونا۔ توانائی کے حوالے سے سرکولر قرضہ ہماری دسترس سے کہیں اونچا ہو چکا ہے، لیکن وہاں بھی ایٹمی قوت کسی کام کی نہیں۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے مسائل بھی کچھ انوکھے ہیں۔ دنیا کے کسی اور ملک میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ فوج کا سربراہ کیسے چنا جائے گا، روٹین میں یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ پورے 1 سال سے اس بخار میں مبتلا ہیں کہ نئے سربراہ تفنگ کون ہو سکتے ہیں۔ بس بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ رستم معیشت جناب اسحاق ڈار کو ہی دیکھ لیجئے۔ کیا نوید قوم کو انہوں نے سنائی تھی کہ IMF سے معاملات طے کرنا جانتا ہوں؟ حالت یہ ہے کہ IMF سے آخری قسط لینے کے لیے جو مذاکرات ہونے تھے وہ شروع ہی نہیں کیے جا سکے، کیونکہ IMF کے سامنے جو ہم نے حساب کتاب رکھنا تھا وہی درست نہیں ہے۔ اب IMF سے کچھ اور مہلت مانگ لی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بڑکوں کا سہارا ہی ہم لیتے ہیں۔ ہر کوئی ترخانے پہ لگا ہوا ہے، یہ کام جو کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتے۔ پوری قوم کا سانس اس نقطے پر رکا ہوا ہے کہ اہم ادارے میں تقرری متوقع۔ اب تو کچھ دنوں کی بات ہے، وہ تقرری ہو جائے گی، پھر کیا مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تقرری تو ایک محکمے میں ہونی ہے، لیکن پوری قوم منتظر ہے کہ پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ تو کوئی بتائے۔ ایشیا میں کتنے ممالک ہیں جو ٹھیک چل رہے ہیں؟ ہمارے بارے میں یہ رائے قائم ہو چکی ہے کہ یہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا۔ عمران خان پر فائرنگ ہوتی ہے اور وزیر اعظم صاحب فرما دیتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس معاملے کی چھان بین کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں کوئی سطح رہی نہیں جو اس مسئلے کو دیکھ سکے، اور فقط سپریم کورٹ ہی ہے جو معاملے کی تہ تک پہنچ سکتی ہے، یعنی باقی ریاست ناکارہ ہو چکی اور مسئلہ وہیں جا کر سلجھ سکتا ہے۔ لائنی باتیں کرنے سے پہلے ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، بس پھر یہی ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں اسی میں خوش رہیں، جو حالات کا ماتم کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور جن کا دال پانی چل رہا ہے اسی میں خوش رہیں۔ مغربی سرحد پر دہشت گردی کے واقعات پھر زور پکڑ رہے ہیں، اور بلوچستان کے وسیع علاقے میں بھی حالات خراب ہیں، لیکن خراب ہونے دیں، دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی بلوچستان اور مغربی سرحد پنجاب سے دور لگتے ہیں، یہاں تو جیسا بھی ہے کام اور دھندے چل رہے ہیں۔ یہ رویہ ہمارا بن چکا ہے کہ قوم کے مسائل قوم جانے، ہمیں تو غرض اپنی ذات سے ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی کے طلبگار ہیں، اور ان کی تحریک جو چل رہی ہے اسی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہم قوم کے لیے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی جائے بھاڑ میں، ہمیں تو اپنی آزادی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ روزمرہ کی دشواریاں نہ ہوں، مہنگائی اتنی ہو کہ برداشت کے قابل ہو، بجلی کے بل اتنے ہوں جو عام آدمی ادا کر سکے، علاج معالجے کی سہولتیں قدرے آسان ہو جائیں، تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے، پرائیویٹ سکولوں کی فیسیں نہ بھرنی پڑیں، سرکاری سکولوں کا معیار تسلی بخش ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتے۔ طبقاتی معاشرہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوپر کے طبقات آسانیوں سے بھری زندگی گزارتے ہیں، اکثریت جس حال میں ہے بس ہے۔ ذاتی طور پر تو میں کہوں گا کہ جہاں قوم کو بڑے مسائل درپیش ہیں، جہاں ممکن ہو وہاں تو آسانیاں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کس حکیم نے کہا ہے کہ قوم اپنا تمام پیسہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لگا دے؟ ڈیولپمنٹ کے نام پر زرعی زمینیں تباہ ہو رہی ہوں، یہ سبق ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ پاکستان نے سنگاپور ہانگ کانگ نہیں بننا، اور یہ بات ہمیں جانی چاہیے، لیکن کم از کم زراعت کے شعبے میں ہم خود کفیل ہو جائیں۔ شرم کا مقام ہے، گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، خوردنی تیل باہر سے آتا ہے، خدا کا قہر، دالیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، اس طرف تو کوئی توجہ دے۔ کچھ اپنا رونا بھی رو لو۔ کچھ بیچ کے سوداگر اچھے مل گئے تھے تو ہم نے سمجھا کہ ہمارا شام کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن 2 نمبری یہاں اتنی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ایک صاحب تھے جنہوں نے 2-3 مرتبہ صحیح کا سامان مہیا کیا، ہم نے کہا کیا پارسا اور پوت ہے، لیکن پھر جو اس نے ہمیں بائیں ہاتھ کی ماری ساری پارسائی پوری ہو گئی۔
ایک آدھ جگہ سے اور کوشش کی لیکن وہاں بھی دو نمبری کا سامنا ہوا۔ اسی لیے جو ہمارے ہمہ وقت کے انقلابی ہیں ان سے التماس ہے کہ حقیقی آزادیاں اپنے پاس رکھیں، فقط اتنا کریں کہ روزمرہ کے معاملات میں جو دو نمبری اس معاشرے کا وتیرہ بن چکی ہے وہ تو تھوڑی کم ہو۔ ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ جو خواہ مخواہ کے مسائل ہم نے چھوٹی چیزوں میں بنا رکھے ہیں ان سے تو اجتناب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی مسئلہ ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جب سے میرے بیٹے کا واقعہ ہوا لوگ پھبتی کس دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی تربیت تو کر نہ سکا، قوم کو بھاشن دیتا پھرتا ہے۔ بیٹا اندر ہے اور اپنے نصیبوں کو بھگت رہا ہے۔ افسوس ہے، ندامت ہے، لیکن جب ایسا واقعہ ہو جائے ندامت ہی رہ جاتی ہے۔ دنیا اور اس کے کام تو چلتے رہتے ہیں۔ نیکی کا پرچار کبھی نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ کھاتا خاصا کمزور ہے، لیکن جو سامنے ہے اور جو محسوس کرتا ہوں اس کا ذکر کبھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ معاشرے میں آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، یہ کون سا گناہ ہے؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی شام اور اس کے تقاضوں کی بات ہو تو کچھ مہربان ہیں جو کہے بغیر نہیں رہتے کہ پھر وہی باتیں کر رہے ہو، اپنی آخرت کا خیال کرو۔ یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ نماز روزے کی طرف دھیان دیا کرو۔ ایسے کرم فرماؤں سے گزارش ہے کہ یہ مسائل اپنے اور پروردگار کے درمیان ہوتے ہیں۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور جو بھی آپ کو درست لگے وہ راستہ اپنائیں، بیجا کے واز و نصیحت رہنے دیں۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں نصیحت کچھ زیادہ ہی ہے۔